الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، انسانوں کے اپنے کردار پر کنٹرول اور قابو پانے کی کمی پر ہم مسلسل پچھلے کئی جمعوں سے بات کرتے آ رہے ہیں، اور جتنے لوگ اپنے آپ کو کسی نہ کسی دھرم یا مذہب یا متانتر سے وابستہ کرتے ہیں اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی، اور وہ جو اپنے آپ کو ریلیجن سے علیحدہ کر کے ایتھیسٹ یا ایگنوسٹکس یا اسکیپٹکس اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں بھی یہ کیفیت لگاتار دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ غیر اخلاقی انداز اختیار کرتے ہیں اور غیر انسانی حرکتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ہر گروہ کے تقریباً ہر مذہبی فرقے کے لوگوں کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے بلیفز کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں جو ان کو اپنے رب کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی سے آزادی دلا دیتے ہیں۔ وہ اپنی حرکتوں کے لیے اللہ کے آگے جواب دہ نہیں ہیں۔ اس طرح کے عقائد، اس طرح کے نظریات انہوں نے بنا لیے ہیں، اور ہر کوئی ایسا کرنے والا اپنے گروہ کو فرقہ ناجیہ سمجھتا ہے، جنت میں جانے والا، پیراڈائز میں انٹر کرنے والا، سورگ میں داخل ہونے والا، مکتی اور موکش پراپت کرنے والا، the one group that will receive salvation، اپنے آپ کے بارے میں اور اپنے گروہ کے بارے میں یہ تصور لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے مسلمانوں کے حوالے سے وہ نظریات بتائے ہیں جو مسلمانوں کے اندر بہت گہری جڑیں پکڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے لگاتار واعظ و نصیحت اور تلقین کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت سدھرنے کا نام نہیں لیتی، اور پھر قرآن کی روشنی میں
میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ وہ نظریات باطل ہیں، غلط ہیں، اور لوگوں کو سرکشی کے اوپر ابھارتے ہیں، اور وہ نظریات بدل کر جب صحیح عقیدہ جو اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن میں دی ہے انہیں جب لوگ اختیار کر لیں گے تو پھر ان کے اندر با اخلاق ہونے کی، با کردار ہونے کی اور جواب دہ ہونے کی کیفیت پیدا ہوگی، اور وہ کیفیت پیدا ہونے کے بعد ہی یعنی ان کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ یہی نظریات اسی طرح کے یعنی کچھ مختلف ہیں، ظاہر سی بات ہے نظریات ایگزیکٹلی سیم نہیں ہیں، اگرچہ کہ ان کی ٹینڈنسی ایک جیسی ہے اور ان کا آؤٹ کم ایک جیسا ہے، یعنی اس کا جو براڈ کانسیپٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو، اپنے گروہ کو خدا کے پاس ان اکاؤنٹیبل، اکاؤنٹیبلٹی سے بالکل آزاد جو ہے نظریہ پیش کرتا ہے، اور مرنے کے بعد جو ابدی زندگی ہے وہاں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور انہیں وہاں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ انہیں جنت ہی میں ڈالا جائے گا، پیراڈائز ہی میں وہ انٹر کریں گے، اور پیراڈائز انہی کے لیے بنائی گئی ہے نا۔ یہ الٹیمیٹ مطلب اس کا خلاصہ آپ کہیں ہے نا سارے نظریات کا، اور پھر اب اس کی وجہ سے جو نکلنے والا آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے بیہیویئر کو کنٹرول نہیں کرتے۔ یہی نظریہ عیسائیوں میں بھی پایا جاتا ہے اسی طرح کا، ایسا ہی کچھ اور نوعیت کا نظریہ ہمارے ہندو یا سناتنی بھائیوں میں بھی پایا جاتا ہے نا۔ الغرض ہوتا یہ ہے کہ یہ نظریہ انسان کو اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے تصور سے آزاد کر دیتا ہے نا، پھر وہ اپنی منمانی، من چاہی زندگی گزارتے ہیں جس میں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، بربریت کے حرکتیں وہ کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کی بے فکری ہوتی ہے کہ ان سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا، انہیں کوئی اکاؤنٹ کسی کے آگے پیش کرنا نہیں۔ ساتھیوں بس اسی کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے 2 جمعوں کے اندر عیسائیوں میں پائے جانے والے جو وہ بنیادی اس طرح کے جو نظریات ہیں ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھے، اور ہولی بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ انجیل اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی جس کو تورات کہا جاتا ہے، انجیل نیو ٹیسٹامنٹ ہے ہولی بائبل کی، تو تورات کے حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی، ہولی بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حوالوں سے، کہ یہ جو اوریجنل سن کا ایک نظریہ ہے جو عیسائیوں میں پایا جاتا ہے، جہاں پر سب سے پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے اپنی بیوی کے ورغلانے میں آ کر ایک گناہ کیا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جھاڑ کے پاس جا کر اس کا پھل کھانے سے جو ہے منع فرمایا تھا، تو لگ بھگ ویسا ہی واقعہ جو مسلمان بھی جانتے ہیں، ہماری روایات میں بھی ہے، ویسا ہی لگ بھگ یعنی ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوگا، یعنی تھوڑے سے کچھ ڈفرینسز کے ساتھ وہی وہاں پر بھی ہے، لیکن اس واقعے کو لے کر یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ یہ جو پاپ ہے، یہ جو گناہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، چونکہ وہ سارے انسانوں کے باپ ہیں تو لہٰذا ہر پیدا ہونے والا بچہ اس گناہ کو لے کر پیدا ہوتا ہے نا، یہ ہے اوریجنل سن کا تصور۔ اور پھر اس کے بعد میں اسی سے جڑا ہوا یہ تصور ہے کہ کوئی بھی گناہ کو معاف کرنے کے لیے خدا کے نزدیک خون بہانا لازمی ہے، بلڈ شیڈ کرنا لازمی ہے، بغیر اس کے خدا معاف نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ تصور ان کے پاس پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے عیسائی یہ مانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی دے کر، ان کا خون بہا کر لوگوں کے گناہوں کی معافی خدا کے نزدیک کروائی جاتی تھی، لیکن پھر جب خدا نے دیکھا کہ ایسا کروانے سے لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، لوگ نیکوکار نہیں بن رہے ہیں، لوگوں کے اندر کوئی اصلاح نہیں ہو رہی، تو پھر خدا
خدا کو مجبوراً اس کے منصوبے کے ناکام ہونے کی وجہ سے ایک نیا پلان بنانا پڑا، جس میں خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ اور پھر اس میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا خود آیا انسان کی شکل میں، یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، پھر اس کی قربانی، اس کا خون بہایا، اور اس کے پاک خون سے، ہے نا، سن لیس بلڈ سے سارے انسانوں کے گناہوں کی معافی ہو گئی، سزا ساری کی ساری انہیں دے دی گئی، انہوں نے وہ برڈن آف سن اپنے اوپر لے لیا، اور سارا جو سزا بھگتنے کا جو معاملہ تھا تو انہوں نے سب کی طرف سے سزا بھگت لی، اور سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بلڈ شیڈ والا جو ہے تصور ہے جو جانوروں کی قربانی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سے لے کر اب رہتی دنیا تک کے لیے اب ان کے پاس یہ ہے کہ انہوں نے اپنا خون بہا کر سارے انسانوں کے گناہوں کی معافی کا سامان کر دیا۔ ائی ساتھیو، یہی اب یہ دیکھیے، یعنی اس سے پھر نتیجہ کیا نکلے گا، ہم یہ ساری گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تمہید میں بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اور اب پھر یعنی چونکہ وہی بات امپورٹنٹ ہے، وہی بات بار بار ریپیٹ ہو کر آئے گی کہ ہو یہ گیا ہے کہ چونکہ اب مثلاً اگر ہم ایسا کہیں کہ بھئی آپ نے پرسنلی آپ ایسا سوچے کہ آپ نے کسی سے قرض کے طور پر کچھ پیسے لیے ہیں، ہے نا، اگر آپ سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ قرض آپ ہی کو واپس کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یا ایک مشت، ہے نا، پورا آپ جمع کر لیجئے کلیکٹیولی، ایک ساتھ آپ جو ہے اسے ری پے کر دیجئے، جیسے بھی آپ کے پاس سہولت ہے، یعنی آپ ری پے کرنے والے آپ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قرض لینے والا انسان، یعنی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں گے تو آپ یہ سوچیں گے آئی ایم ریسپانسبل فار دا ری پیمنٹ آف دس لون اور ڈیٹ، ہے نا، مجھے یہ ری پے کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے آپ کا قرض میں نے ادا کر دیا، کوئی آپ کے پاس آ کر کہے کہ بھئی یو ڈونٹ وری، آئی ہیو ری پیڈ دا لون، آئی ہیو ری پیڈ دا ڈیٹ آن یور بہاف، تو پھر اب کیا ہو جائے گا؟ قرض ادا کرنے کی ذمہ داری کسی اور نے لے لی، اس نے پھر ادا بھی کر دیا، اب آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی باقی رہی؟ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی سٹریس نہیں ہے، میری طرف سے تو قرض ادا ہو گیا، آپ فری ہو گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے نا، کہ آپ کے گناہوں کی معافی کا انتظام ہو گیا، سارے آپ کے گناہ معاف ہو گئے، یعنی جو پچھلے کیے تھے، جو اب اس وقت کر رہے ہیں، اور جو آئندہ آپ اپنی زندگی میں کرنے والے ہیں، سب معاف ہو گئے۔ تو پھر اب اس سے ہوگا کیا، اور ہو کیا رہا ہے؟ یعنی یہ صرف کوئی امیجنری بات نہیں ہے، آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، گناہوں کا بول بالا ہے نا، خدا سے بغاوت اپنی ایک الگ انتہا پر جو ہے پہنچی ہوئی ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب لوگوں کو کہا گیا کہ بھئی جب آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے تو پھر کوئی چنتا کرنے کی، کوئی پریشان ہونے کی، کوئی اپنے آپ پر، ہے نا، کنٹرول کر کے اپنے ڈیزائرز کو جو ہے مارنے کی، دبانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنی ہر خواہش کو جیے۔ یہی اس کا نیچرل آؤٹ کم ہے۔ انسان بول کر نہیں، تو اکثر لوگ بول کر نہیں کرتے، مگر ہمارے انکانشیس مائنڈ پر، ہمارے سب کانشیس مائنڈ پر یہی اثر پڑتا ہے، اور یہی اثر دنیا میں جگہ جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ انتہاؤں میں رونما ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ تو اس کو بدلنا ہے تاکہ ہیومن بیہیویئر چینج ہو، ہمارے اندر اصلاح پیدا ہو، ہم ریفارم ہو جائیں، ہے نا۔ اس کی فکر میں یہ ساری تفصیلات، یہ سارے دلائل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ اس وقت یعنی مسلمانوں پر گفتگو کرنے کے بعد، یعنی میں نے ایز اے سبجیکٹ کرسچینٹی کو لیا ہے کہ بھئی وہاں پر وہ کون سے تصورات ہیں، کون سے نظریات ہیں، ہے نا، جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں لیکن انجیل میں نہیں ہیں۔ یعنی خدا نے جو دین دیا تھا اور جو کتاب نازل کی تھی، اس میں وہ تصورات نہیں پائے جاتے، ہے نا۔ تو میں کرسچینٹی یا اللہ کے دیے ہوئے دین کو، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر میں تنقید نہیں کر رہا، بلکہ میں اس کتاب کی تائید حاصل کرتے ہوئے، اسی کتاب کے دلائل پیش کرتے ہوئے یہ باطل نظریات کو میں رد کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی یعنی ایک تمیز ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھنی چاہیے۔
یعنی میں نے جب مسلمانوں کے نظریات پر تنقید کی تو وہاں پر بھی یہی بات کہ بھئی اللہ کا دین الگ ہے، لوگوں میں پائے جانے والا دین الگ ہے نا. عام الفاظ میں کئی لوگ اسے اللہ کا دین اور ملا کا دین بول کے کہتے ہیں، اور لوگوں کو نمایاں فرق جو ہے اس بات کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی دس از اے ڈفرینٹ دین، جو قرآن میں نہیں ملتا، جو حدیث میں نہیں ملتا، مگر لوگ اسے دین سمجھ کر ہے نا اس سے اختیار کر کے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں. تو میں جو کرٹیسائز کر رہا ہوں وہ اس رانگ انٹرپریٹیشن کو کر رہا ہوں. میں اسلام کو، قرآن کو کرٹیسائز اور کنڈیم میں نہیں کر رہا. بالکل اسی طریقے سے اس وقت میں جب کرسچینٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو میں تورات اور انجیل پر طنز اور تنقید میں نہیں کر رہا، بلکہ اس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. اور جیسا قرآن نے سکھایا ہے کہ قرآن سابق کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تعریف کرتا ہے اور انہی کو کھول کھول کر سمجھاتا ہے، تو میں وہی کر رہا ہوں. میں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتا ہوں، میں بھی ان کی تصدیق کرتا ہوں، ان کے کریکٹ انٹرپریٹیشن کو آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی یہاں پر صحیح کر رہا ہوں اور میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. رائٹ، یہ ایک الگ چیز ہے. لوگوں میں، کرسچنز میں پائے جانے والے باطل نظریات وہ ایک الگ چیز ہے جن کو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں. اور میں کرٹیسائز اس لیے نہیں کر رہا ہوں تاکہ میں یہ ثابت کروں کہ میں سپیریئر ہوں اور وہ لوگ انفیریئر ہے، یا میں رائٹ ہوں اور وہ لوگ رانگ ہیں، ہے نا. یہ ایک ہمدردانہ اپیل ہے سارے عیسائی بھائی بہنوں سے اور ویسے دنیا کے سارے لوگوں سے کہ بھئی وہ چیز اگر غلط ہے نا تو ہماری فطرت پکار کر کہے گی کہ وہ غلط ہے نا، اور جو چیز صحیح ہے ہماری فطرت خود اس بات پر گواہی دے گی کہ وہ چیز ہے نا، وہ نظریہ صحیح ہے، مناسب ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ہے نا. انسان کا نیچر خود اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے. اللہ نے ہمارے اندر جو ہمارا تقوی ہے اور جو گمراہی ہے وہ ہمارے اندر ودیت کر دی، ہمارے اندر انبلٹ بھی ہے نا. ماڈرن مطلب لینگویج میں، انگلش میں ہم اسے اپنا کانسائنس کہیں گے، ہے نا. اپنے اندر کی ایک آواز، جیسے ہی آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، آپ کو اندر سے ہے نا وہ آواز آپ کا نفس دے گا، آپ کو ٹوکے گا کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. اور آپ جب صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اندر سے وہی آواز اطمینان دلاتی ہے کہ نہیں آپ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو آپ کے اندر وہ اطمینان کی یا بے چینی کی، ڈیپینڈنگ آن جو ہے واٹ یو آر ڈوئنگ، گڈ اور بیڈ، ہے نا، اطمینان کی یا پھر بے چینی کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی. تو اس ساتھیو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر کے اندر ہے نا، اسے ہم کہیں گے صحیفہ فطرت، دا اسکرپچر وچ از ان بلٹ ان ٹو آور اون نیچر، ہے نا. اللہ نے ہمارے اندر بھی رکھا ہے اور اللہ نے پھر ہدایت کے لیے ڈیوائن اسکرپچرز نازل بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کے حوالے سے یہاں پر آگے اپنی بات کریں گے. نیو ٹیسٹمنٹ کے کچھ حوالے اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اوریجنل سن کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، وہ تصور کو، اوریجنل سن کے تصور کو، اور یہ جو کسی کے گناہوں کی سزا کسی اور کو بھگتنے کا جو تصور ہے اسے بھی وہ رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا ریفرنس اس حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ جان چیپٹر نمبر 9 ورسز 1 سے لے کر 1 to 3. اوکے. ایز جیزس واز واکنگ along، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل کر گزر رہے تھے، جا رہے تھے، he saw a man who had been born blind، تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو پیدائش سے اندھا تھا، پیدائشی اندھا تھا، نابینا تھا. his disciples asked him، ان کے جو شاگرد تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے پوچھا، ٹیچر، اے ہمارے استاد، اے معلم، whose sin caused him to be born blind، وہ کس کا گناہ تھا جس کے نتیجے میں یہ اندھا پیدا ہوا، پیدائشی اندھا ہے. was it his own or his parents' sin، کیا یہ اس کا خود کا گناہ تھا یا اس کے والدین کا گناہ تھا. ٹھیک ہے، شاگردوں نے گرو جی سے یہ سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. جیزس آنسرڈ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، his blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins، اس کا جو پیدائشی اندھاپن ہے اس کے خود کے گناہوں سے، کیونکہ پیدائشی ہے نا، پیدائشی اندھا ہے وہ. جب کوئی پیدا ہوا تو اس نے کوئی پاپ
اگر کیا ہوگا تب جا کر یعنی اس کا کوئی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کی کوئی سزا اسے جو ہے ملے گی، ہے نا. تو ہز بلائنڈنس، یہ شخص کی جو نابینا پن ہے یا اندھا پن ہے، ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ہز سنس، نہ اس کا اس کے گناہوں سے کوئی لینا دینا ہے، اور ہز پیرنٹس سنس، نہ اس کے والدین کے گناہوں سے اس کے اندھے پن کا کوئی لینا دینا ہے. ہی از بلائنڈ so that God's power might be seen at work in him. وہ اندھا اس لیے ہے کیونکہ خدا کی قدرت، خدا کی طاقت اس کے اندر دیکھی جا سکے، خدا کی طاقت کا ظہور جو ہے اس کے ذریعے سے ہو، ہے نا، اسی لیے وہ اندھا ہے. تو یعنی دیکھیے کانسیپٹ کیا ہو گیا، اگر انسان اوریجنل سن کو لے کر پیدا ہو رہا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں جواب یہ دیا جانا چاہیے تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں گناہ تو لے کر پیدا ہوا، مگر اس گناہ کی وجہ سے یہ اندھا پن نہیں ہے نا. مگر ایسا نہیں کہا، بالکل گناہوں سے اس کے پیدائشی اندھے پن کا جو ہے رشتہ کاٹ دیا گیا صاف طور پر، اور کہا گیا کہ اس کے اندھے پن کا اس کے خود کے گناہوں سے یا اس کے والدین کے گناہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو پیدائشی طور پر گناہ کو لے کر پیدا ہونے کا نظریہ، یہ ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا نیو ٹیسٹمنٹ کا، اس سے جو ہے یہ رد ہوتا ہے. دوسری ایک اور مثال آپ دیکھیں، میتھیو چیپٹر نمبر 18 ورسز 1 سے لے کر 3. At that time the disciples came to Jesus asking. اس وقت جو حواری تھے، جو شاگرد تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ ان کے پاس آئے یہ پوچھتے ہوئے Who is the greatest in the kingdom of heaven? Kingdom of heaven یعنی جنت کے اندر سب سے بڑا کون ہے؟ جنت کے اندر سب سے بڑا کون ہے؟ سوال ہے نا، ذہن میں رکھیے، جواب آ رہا ہے. So Jesus called a child to come and stand in front of them. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کو بلایا اور ان کے سامنے کھڑا کر دیا. And said، اور پھر اس کے بعد کہا I assure you that unless you change and become like children you will never enter the kingdom of heaven. جواب کیا آ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، اطمینان دلاتا ہوں، یعنی بھروسہ دلاتا ہوں کہ جب تک تم بدلتے نہیں، تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی اور تم بچوں جیسے نہیں بن جاتے، تم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اب خدا کی جنت یعنی کہ اب الٹیمیٹ کامیابی پانے کے لیے کس کے جیسے بن جاؤ بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ بچے کو بلائے باضابطہ، ویسے تو زبانی طور پر بھی بس کہہ سکتے تھے کہ بچے جیسے بن جاؤ. ایک بچے کو بلایا سامنے، ان کے سامنے کھڑا کیا، کھڑا کر کے بولا کہ تم جب تک بچے جیسے نہیں بن جاتے، یعنی گنہگار اگر بچہ گناہ کو لے کر پیدا ہو رہا ہے، اوریجنل سن کو لے کر پیدا ہو رہا ہے، تو گنہگار ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا، وہ پیور نہیں ہوگا، وہ سن لیس نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر وہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوا تو پھر ایک گنہگار کو بتائیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور بولیں گے کہ اس گنہگار جیسے تم گنہگار بن جاؤ؟ نہیں نا. وہ بتا ہی اسی لیے رہے ہیں کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے گنہگار نہیں ہوتے، ہے نا، وہ سن لیس ہوتے ہیں، وہ پیور ہوتے ہیں، ہے نا. ایک بچے کو بتا کر انہوں نے کہا کہ جب تک تم لوگ بچے جیسے نہیں بن جاتے تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی جنت کے اندر، کنگڈم آف ہیون کے اندر انٹر نہیں کر سکتا، ہے نا. تو بچے وہ اوریجنل سن لے کر پیدا ہی نہیں ہوتے، تو پھر اب آگے کی جو کاروائیاں ہیں، بلڈ شیڈ کرنا اور پھر اس کے ذریعے سے معاف کرنا، وہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت پیدا نہیں ہوتی. اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بچوں کے لیے ہے. پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر
ہے نا، اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال کر کے وہ غلطیاں، گناہ وغیرہ وہ سب کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں میں، میتھیو چیپٹر نمبر 10 ہے اور اس کی ورسز ہیں 5 اور 6۔ These 12 men were sent out by Jesus with the following instructions۔ جو 12 لوگ تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کچھ خاص ہدایات دے کر، کچھ خاص انسٹرکشنز دے کر۔ کیا تھے وہ انسٹرکشنز؟ Do not go to any Gentile territory or any Samaritan towns۔ جنٹائل یعنی عام طور پر ان کو کہا جاتا ہے جو جن کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہوتا، نان اسرائیلی جو ہوتے ہیں تو ان کو جنٹائل کہا جاتا ہے۔ تو یہ غیر اسرائیلی لوگوں کے پاس جنٹائلز کی کسی بھی مقام پر نہ جانا، نہ کوئی سیمریٹن شہر کے اندر جانا، nor to any Samaritan towns۔ مت جاؤ، یعنی تبلیغ کرنے کے لیے، خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں وہاں نہیں جانا ہے۔ Instead you are to go to the lost sheep of the people of Israel۔ ہے نا، بنی اسرائیل کے جو گمشدہ بھیڑ ہیں، یعنی انسانوں کو بھیڑ سے تشبیہ دے کر کہا گیا کہ وہ جو بھیڑ راستے سے بھٹک گئے ہیں، لاسٹ شیپ، کون سے؟ آف دا پیپل آف اسرائیل، صرف اسرائیل کے لوگوں کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تمہیں انہی کے پاس جانا ہے۔ یعنی اب آپ سوچیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تصور کو لے کر آتے جو اس وقت عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ بھئی سارے انسان جو پیدا ہو رہے ہیں تو وہ گنہگار ہیں، اوریجنل سن کو لے کر پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر سب کے پاس جانا، سب کے گناہوں کے لیے، ہے نا، ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر سب کے بہاف کے اوپر یہ ساری خون بہانے کی اور وہ سن کے فارگیونیس کی کارروائی کرنا پڑتا۔ مگر یہاں کھلی ہوئی تاکید حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں کہ جنٹائلز کے پاس، ان کے مقامات پر، اور جو سیمریٹنز ہیں ان کے شہروں میں تمہیں بالکل نہیں جانا ہے، بلکہ تمہیں جو گمراہ ہو گئے بنی اسرائیل کے لوگ ان کے پاس جانا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیدا ہونے والے لوگ یہ کوئی اوریجنل سن لے کر پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک اور آپ اس کا پھر ریفرنس دیکھیے، مارک چیپٹر نمبر 2 ورسز 16 and 17۔ Some teachers of the law who were Pharisees saw that Jesus was eating with these outcasts and tax collectors. So they asked his disciples, why does he eat with such people؟ کچھ قانون کے جو معلم تھے، ٹیچرز آف دا لا، یعنی خدا کا قانون، ریلیجس لیڈر جو ہے نا، ریلیجس قانون کا علم رکھتے ہیں، ویسے لوگوں نے، وہ جو فارسی تھے، انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ دھتکارے ہوئے لوگوں کے ساتھ، ہے نا، اور ٹیکس کلیکٹرز کے ساتھ میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو لوگ جو سوسائٹی کے اندر گنہگار اور برے مانے جاتے ہیں، تو ان کے شاگردوں سے یہ قانون کے معلمین نے پوچھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ جیسس ہرڈ دیم، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی، اینڈ آنسرڈ، اور انہوں نے جواب دیا، پیپل ہو آر ویل، سنیں یہ یعنی بائبل کی نص ہے نا، اس پر غور کریں، پیپل ہو آر ویل ڈو ناٹ نیڈ اے ڈاکٹر بٹ اونلی دوز ہو آر سک۔ جو لوگ تندرست ہیں اور صحت مند ہیں انہیں ڈاکٹر کی، طبیب کی، وید کی ضرورت نہیں ہے، صرف انہیں ضرورت ہوتی ہے جو بیمار ہوتے ہیں۔ یعنی اب اگر سب لوگ گنہگار ہیں، سب وہ اوریجنل سن لے کر پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر سب بیمار ہیں، سب کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، سب کو معافی کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن یہاں کتنے واضح انداز کے اندر اس مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، انہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف جو بیمار ہوتے ہیں انہی کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ I have not come to call respectable people but outcasts۔ جو عزت دار لوگ ہیں انہیں بلانے کے لیے میں نہیں آیا، صرف جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، جو نکالے ہوئے ہیں، ان کو بلانے کے لیے میں آیا ہوں، ہے نا۔ اوریجنل سن، ہر انسان اس گناہ کو لے کر پیدا ہوتا ہے،
اس سے جو ہے اس نظریے کے اوپر ضرب پڑتی ہے، وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور مثال آپ دیکھیں، میتھیو چیپٹر نمبر 9 ورسز 12 اور 13 کے اندر، جیزس ہرڈ ہم اینڈ آنسرڈ، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اعتراض کو، ان کی بات کو سنا اور پھر جواب دیا۔ ویسا ہی جواب ہے، بس تھوڑا سا یعنی کہ ایک ڈفرینٹ ریفرنس ہے یہ، پیپل ہو آر ویل ڈو ناٹ نیڈ اے ڈاکٹر بٹ اونلی دوز ہو آر سک۔ جو لوگ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، انہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو بیمار ہیں انہی کو ضرورت ہے۔ Go and find out what is meant by the scripture that says, it is kindness that I want, not animal sacrifices. I have not come to call respectable people, but outcasts. ہے نا؟ تو لگ بھگ وہی جواب ہے، بس ایک چھوٹا سا اضافہ اس کے درمیان میں ہے نا؟ جاؤ اور معلوم کرو کہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو اسکرپچر ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ It is kindness that I want. آپ کی نرم خوئی، نرم مزاجی، لوگوں کی سیوا، لوگوں کی یعنی نیچر کی، اپنے آپ کی، ہے نا، جس کسی سے آپ کا واسطہ ہو اس کے لیے آپ کائنڈ ہو جائیں، وہ کائنڈنس مطلوب ہے، not animal sacrifices۔ یعنی یہ دکھاوے کے جو رسومات لوگوں کے اندر، مطلب رسومات ہوتی ہیں لیکن پھر وہ ایک وقت کے بعد میں صرف دکھاوے کی بن جاتی ہے نا، کہ اب قربانی دے رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ہے نا، لیکن دل کے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں، احساس جواب دہی نہیں ہے، تو وہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اصل جو چیز مطلوب ہے وہ تمہاری نرم دلی ہے، وہ تمہارا کائنڈنس ہے، اور پھر کہ میں عزت دار لوگوں کو بلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جو دھتکار دیے گئے ہیں، نکال دیے گئے ہیں، یعنی گنہگار لوگ ہیں، ان کو بلانے کے لیے میں آیا ہوں۔ اور ایک آخری یعنی کہ ریفرنس آپ دیکھ لیں، یہ 1 Corinthians چیپٹر نمبر 3 کے اندر ایک آیت ہے، ایک ورس ہے، ورس نمبر 8، there is no difference between the one who plants and the one who waters۔ کوئی پودا ہے نا، تو جو اس پودے کو زمین میں بوتا ہے، جو درخت لگاتا ہے اس میں، اور جو اس درخت کو پانی ڈالتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ God will reward each one according to the work each has done۔ ہر ایک کو خدا اس کے کیے کا بدلہ برابر دے گا۔ آپ نے جو کیا ہے، بھلائی ہو یا پھر ظاہر سی بات ہے برائی ہو، آپ نے ایک ایک جو بھلائی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک ایک بھلائی کا انعام آپ کو دے گا۔ اور بالکل اسی طرح سے ایک ایک گناہ اگر آپ نے کیا ہے تو پھر اس گناہ کا انجام بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا، ہے نا۔ یہ عزیز ساتھیوں یعنی بالکل واضح خدا کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں، ہے نا، انجیل، اس موقع پر میں نے آپ کے انجیل کے کچھ ریفرنسز آپ کے سامنے رکھے۔ خدا کی کتاب یونیورسل رول بیان کرتی ہے سارے انسانوں کے لیے یکساں، اور یہ جو کمیونل پرومس ہے نا، یا پھر یہ کمیونل جو نظریہ ہے نا، جو پھر لوگوں نے اپنے لیے، اپنے گروپ کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے خاص کر لیا کہ بھائی وی آر دا چوزن پیپل، وی آر سلیکٹڈ، اینڈ سم ہاؤ بیکاز آف لائک سو اینڈ سو ریزن، سو اینڈ سو آئیڈیالوجی، ہم جواب دہ نہیں ہیں، ہم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، ہم نرک میں، جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم بس جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا، وداؤٹ ہیونگ ٹو گیو اینی اکاؤنٹ فار اینی آف آور ڈیڈس۔ یہ کتنا باطل نظریہ ہے نا عزیز ساتھیوں۔ یہی نظریہ لوگوں کو بد اخلاق بننے کی آزادی دے دیتا ہے نا، لیکن یہ نظریہ لوگوں کا ہے، لوگوں نے خدا کی کتاب کے حقیقتوں کو چھپا کر یہ باطل نظریات کو پیدا کیا، عام کیا، یا پھر کہیں کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ صحیح نظریے کو لے کر جو اللہ کی کتابوں میں ہے اسے توڑ مڑوڑ کے غلط توجیہ تشریح کر کے لوگوں کے اندر عام کر دیا گیا ہے، تو لوگ بے فکر ہو گئے ہیں، بہت تلقین کرنے کے بعد بھی وہ سدھرنا نہیں چاہتے، یعنی توجہ کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں۔ چلو بھائی سن تو لیں، کوئی ہماری اگر کوئی غلطی جو ہے بتا رہا ہے، سننا بھی گوارا نہیں ہے اکثریت کو، اور الٹا غصے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ توجہ دلائیں گے کہ فلاں چیز یہ یعنی قرآن کے خلاف ہو رہی ہے،
گیتا کے خلاف ہو رہی ہے، بائبل کے خلاف ہو رہی ہے، خدا کی کتاب کے خلاف آپ کر رہے ہیں، گناہ ہے، تو لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے نا، سننا بھی گوارا نہیں کرتے نا۔ تو ایسا ساتھیوں، بہرحال یہ رویہ سارے کا سارا، اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو جرائم ہیں، جو گناہ ہیں، جو بربریت ہے، جو غیر انسانی ہے نا رویے ہیں، ان سب کا اگر ہمیں خاتمہ کرنا ہے تو پھر لوگوں کو خدا کے دیے ہوئے دین کے صحیح تصورات ہے نا، جو خدا کی کتابوں کے اندر آج بھی بالکل واضح انداز کے اندر محفوظ بھی ہیں اور کھل کر، یعنی زیادہ اتنا کچھ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اپنے نظریات کو بدلنے کے لیے وہ بہت یعنی کہ ضروری ہے لوگوں کے اندر یہ بات کو عام کرنا، اور پھر لوگ نظریے قبول کرتے جائیں گے جو حق ہے، تو پھر ان کے اندر یہ تبدیلی جو ہے بڑی تیزی سے آ سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جواب دو سمجھیں، ہے نا، کہ اللہ کے پاس ہر عمل کا جواب دینا ہے نا، جواب دیے بغیر وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے، ہے نا۔ اور بعض جو حرکتیں ہیں ان کا وبال، ان کا یعنی اچھا برا جو بھی اس کا انجام ہے، اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی یہاں پر ہے نا جھیلنا پڑ سکتا ہے، اور پھر جو کچھ باقی رہ جائے گا تو پورا حساب کتاب آخرت میں ہوگا، ہے نا، اور پھر وہاں فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب ہو گیا اور جنت میں جا سکتا ہے، سورگ میں جائے گا، اور کون ناکام ہے جہنم میں اور نرک میں جائے گا، ہے نا۔ یہ فیصلے دنیا میں کرنے کے ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ میں سننے کی، سمجھنے کی، ہے نا، سمجھ کر قبول کرنے کی، اور پھر ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔